الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم من ترضون به دینه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حاضرین محفل، کچھ خاص مواقع ایسے ہوتے ہیں جس کی مناسبت سے امت کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو ہدایات دی ہیں ان کو امت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی خاص مناسبت نکاح کی مناسبت ہے، محفل نکاح کی مناسبت ہے۔ اس موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو پیغام اور ہدایات دی ہیں ان کی روشنی میں بات کی جاتی ہے۔ موجودہ جو صورتحال اور جو زمانہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں خاص طور پر نکاح کا مسئلہ اور نکاح سے متعلق جو مسائل ہیں، نکاح سے متعلق جو حقوق ہیں، اس سلسلے میں امت کے اندر انتہائی بیداری کی اور انتہائی طور پر حساسیت کی ضرورت ہے۔ عام طور پر نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن لڑکا اور لڑکی نکاح کے جو حقوق ہیں، نکاح کے نتیجے میں جو فرائض ہم پر عائد ہو جاتے ہیں اور کن چیزوں سے نکاح کے حساس مسئلے پر اثر پڑتا ہے اور کن چیزوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نکاح جڑ جاتا ہے، ان مسائل سے عام طور پر بڑے تو واقف ہوتے ہیں لیکن جو اصل جس کا نکاح ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی وہ عام طور پر اس سے واقف نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اور ایسے کثرت سے معاشرے میں واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ان مسائل سے حقوق سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کے بعد کچھ چھوٹی موٹی انبن ہوئی، مزاج میں موافقت نہیں ہوئی، کچھ چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا اور بس نکاح کو ختم کرنے توڑنے توڑانے تک مسئلہ چلا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات کچھ انجانے میں ایسے جملے غصے میں یا تیزی میں زبان سے نکل جاتے ہیں جس سے شریعت کے قانون کے مطابق نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان تصور نہیں کر سکتا، لیکن نتیجہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہاں سے پھر انسان واپس نہیں آ سکتا۔ تو اسی لیے جیسے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ہم سیکھتے ہیں، کوئی بچہ جب گاڑی لے کر جو ہے راستے پر سڑک پر نکلتا ہے تو باپ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو قانون بتاتا ہے، یہ ون وے ہے، یہ ٹو وے ہے اور یہاں پر رک جانا ہے، یہاں پر آگے بڑھنا ہے، یہاں پر اتنی اسپیڈ سے گاڑی چلانا ہے۔ اس کو جب تک لائسنس نہیں مل جاتا اس وقت تک جو ہے لڑکا گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہوتا یا اس کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایسے ہی دنیا کی بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھ لیں، آپ اندازہ کر لیں، باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کا انسان کو مجاز بنایا جاتا ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن نکاح کے معاملے میں ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے کہ نکاح کے حقوق ہم کو نہیں بتائے جاتے، نکاح کے مسائل نہیں بتائے جاتے۔ ہمارے یہاں باقاعدہ طور پر ایسا انتظام ہونا چاہیے اور ایسی تربیت ہونی چاہیے کہ جیسے ہم بچوں کو گھر کے اندر بچپن سے نماز سکھاتے ہیں، دعائیں سکھاتے ہیں اور اسی طرح اذکار سکھاتے ہیں، سورے سکھلاتے ہیں، جب بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو ان کو نکاح سے متعلق شعور بیدار کرنا اور ان کو نکاح کے مسائل بتانا، نکاح سے متعلق اہم چیزوں کا ان کے سامنے ذکر کرنا، یہ ماں باپ کی اہم ذمہ داری ہے، والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر والدین کو اس کا علم نہیں ہے، والدین کو اس کا پتہ نہیں ہے تو والدین اپنے لڑکوں کو جو اب نکاح کے قابل ہو چکے ہیں وہ علماء کے پاس لے جا کر ان کو نکاح سے پہلے مسائل بتا دیں تاکہ ان کو مکمل طور پر واقفیت ہو جائے۔ دیکھیے نکاح جو ہماری شریعت میں ہے اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے، جیسے آپ سنتے ہیں کہ صرف دو گواہوں کے سامنے دو بول سے دو لفظ سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب تک جو اجنبی تھے، حرام تھے، صرف
دو لفظ سے وہ حلال ہو جاتے ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کا پیشکش کرتا ہوں، کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ میرے نکاح کو قبول کریں گے؟ لڑکی نے یا اس کی طرف سے ذمہ دار نے ہاں کہہ دیا۔ بس یہ دو لفظ ہے، ان دو لفظ سے دو مسلمان گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے۔ بس یہ جو اتنا سادہ اور اتنا آسان اسلام نے رکھا ہے، آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف ایک یا دو لفظ سے نکاح ختم بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میں تو صرف ایک ہی لفظ بولا تھا، میں نے صرف چھوڑنے کا ایک لفظ بولا تھا، طلاق کا ایک ہی لفظ میں نے ذکر کیا تھا، لیکن 20 سال کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا، 25 سال کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا، یہ کیسے بھائی؟ میں تو صرف ایک ہی بات بولا تھا، میں نے تو صرف ایک ہی لفظ کہا تھا، وہ بھی میں نے جان بوجھ کر نہیں کہا تھا، غصے کے اندر کہہ دیا، مجھے یاد نہیں تھا۔ تو یاد رکھیں، جیسے نکاح ایک لفظ سے ہو جاتا ہے، ایک لفظ سے ٹوٹ بھی جاتا ہے، ایک لفظ سے جیسے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، ایک لفظ سے نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لفظ ایک طلاق کے لفظ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں، جوش میں اور جوانی کے جوش و ولولے میں ایسے بڑے مسائل ہیں کہ کئی مرتبہ طلاق کا لفظ بول دیتے ہیں جھگڑوں میں، اور اس کے بعد ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب حرام ہے شریعت میں، نکاح ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کو کان خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک حرام کاری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنی آنے والی نسل کو، اور وہ لڑکے اور لڑکیاں جو ابھی نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، ان کو نکاح سے متعلق اہم معلومات، ان کو نکاح سے متعلق اہم حقوق یہ بتا دیا جائے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ میں نے بات بتائی کہ اگر والدین نہیں بتا سکتے، ان کو اس کا علم نہیں ہے، تو الحمدللہ ہر علاقے میں علماء موجود ہیں، علماء کے پاس لے جائیں، ان کو مسائل سکھائیں، ان کو مسائل بتائیں، حقوق بتائے جائیں کہ لڑکے کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اور لڑکی کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں، وہ کس طریقے سے دونوں مل کر ایک ازدواجی زندگی خوشحال طریقے سے گزارے، اس کے بارے میں ان کو ہدایت دینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے احادیث کی روشنی میں ان کو معلومات فراہم کرنا، یہ والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، نکاح کے جہاں حقوق کا مسئلہ آتا ہے، نکاح کے حقوق کے مسئلے میں ہمارے پاس بسا اوقات کچھ افراط و تفریط ہوتی ہے، کچھ زیادتیاں ہوتی ہے۔ لڑکی والے سوچتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری لڑکی جو ہے بالکل پاک صاف ہے، بالکل منزہ ہے۔ لڑکے والے سوچتے ہیں کہ ہمارے لڑکے نے کچھ نہیں کیا ہے۔ جب مسائل سامنے آتے ہیں تو عام طور پر یہ شکایت ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں، اور لڑکی کے لیے بھی اور لڑکے کے لیے بھی جو ذمہ داریاں اور جو فرائض بتائے ہیں، وہ بالکل ایسے معتدل اور ایسے انداز کے ہیں کہ اگر کوئی سمجھ کر زندگی گزارے تو کبھی زندگی میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کبھی کوئی مسائل پیدا نہ ہو۔ عام طور پر ہماری شریعت کے اندر بہت اعتدال کا پہلو رکھا گیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے ہندوؤں اور غیر مسلموں کے یہاں ہے کہ نکاح کر دینے کے بعد وہ عورت اس کی باندی بن گئی اور غلام بن گئی ہے، اب مرد جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، زیادتی کرے، اس کے ساتھ ناانصافی کرے، اس کو حقوق ادا نہ کرے، تب بھی وہ اس کی غلام بن کر زندگی گزار رہی ہو، اور لڑکی کے ساتھ اور عورت کے ساتھ جتنا ظلم و زیادتی کر دیا جائے تب بھی اس کو روا اور جائز رکھا جائے، اور اس کے اوپر کوئی جو ہے انگلی نہ اٹھائے، کوئی لفظ نہ بولے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں کسی لڑکی کا کسی مرد سے نکاح کر دیا گیا تو اب مرتے دم تک ان کو ایک ساتھ ہی گزارنا ہے، اور ان کے ہاں یہ تصور دیا گیا ہے کہ شوہر ایک خدا ہے، ایک ان کے ہاں جو ہے ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اب تک تو یہ تھا کہ اگر مرد مر بھی جائے تو عورت کسی اور جگہ نکاح کر ہی نہیں سکتی اور ان کا کہیں نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلموں کے یہاں زیادتیاں عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ ایک طرف یہ زیادتی کا معاملہ ہے، دوسری طرف جو بہت زیادتی کا معاملہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہے۔
جیسے اب فی الوقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے، فی الوقت جو پوری دنیا پر ایک جو ہے مغربی تہذیب مسلط کی جا رہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی یعنی مساوات، دونوں برابر ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہے. اسی لیے آپ جتنا ماحول آپ بڑھتا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف یہ ہے کہ نکاح کا رشتہ ایسا تصور دیا جائے جیسے دوستی والا رشتہ ہوتا ہے، دوستانہ تعلق. دوستانہ تعلق میں کیا ہوتا ہے؟ بے تکلفی، ارا ترا، جیسے چاہے دوست جیسے ایک دوسرے کو بے تکلفی کے ساتھ دوست ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتا ہے. اسی طرح یورپ کے ماحول میں ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے میاں کے ساتھ ایسے ہی بے تکلفی کے انداز میں، دوستانہ انداز میں، بڑے آزادانہ انداز میں وہ جو زندگی گزارنے کے عادی ہیں. اور یہی چیز فلموں کے ذریعے، سیریلوں کے ذریعے اور کارٹونوں کے ذریعے اور مختلف چیزوں کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں، دونوں مساوی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آج اگر لڑکا جس کو اللہ نے جو ہے قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اگر بیوی کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو آج کل کی نوجوان نسل میں لڑکیوں کے اوپر وہ بار گزر رہا ہے. اور ایسے کئی واقعات دارالفتاء میں آتے ہیں، علماء اور مفتیان کرام کے پاس آتے ہیں، لڑکی کیسے شوہر کے ساتھ پیش آ رہی ہے. اب ایک آدھ واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا آنکھیں کھولنے کے لیے بتاتا ہوں. لڑکی کا انداز کیا ہے؟ ارے کیا یار تم بہت لیٹ کر دیے، آج ہم کو فلاں جگہ جانا ہے. اب دیکھیے ہمارے پاس یہ بتایا گیا ہے کہ شوہر کی عزت کرے بیوی، شوہر کا احترام کرے، شوہر کو اپنا بڑا مانے، شوہر کو اپنا بڑا تسلیم کرے. لیکن یورپ کا ایک جو نظریہ ہے کہ مرد عورت دونوں برابر ہے، مرد اور عورت دونوں بالکل یکساں ہیں. جیسے مرد باہر نکل سکتا ہے عورت بھی باہر نکلے، مرد جاب کر سکتا ہے عورت بھی جاب کرے، مرد جو کام کر سکتا ہے، جو ذمہ داریاں اٹھا سکتا ہے، عورت بھی وہ ساری چیزیں کرتی رہے، دونوں برابر ہے. لیکن شریعت کے اندر اللہ کے قانون میں ایسا مزاج نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو تعلیم دی اور جس سے ایک معاشرہ اور ایک ماحول بن سکتا ہے، گھریلو نظام بہت معتدل ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے ہر ایک کو ذمہ داریاں دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم باہر کا کام کاج سنبھالو، تم کسب معاش کرو، تم حلال روزی تلاش کرو اور اپنی خون پسینے کی کمائی سے اپنا گھر کا خرچ نکالو، اپنے گھر کی ذمہ داریاں نبھاؤ. اور اے فاطمہ تم گھر کے اندر کی ذمہ داریوں کو سنبھالو، تم بچوں کی تربیت پہ رہو، تم شوہر کی خدمت میں رہو، گھر کو صاف ستھرا رکھو، گھر کے اندر جو ہے کھانے پکانے کا تم انتظام کرو. یہ ہمارے پاس ذمہ داری دی گئی ہے. اگر مرد باہر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، عورت گھریلو ذمہ داریوں کو سنبھالے، تو یہ ایسا معتدل طریقہ ہے کہ جس طریقے پر انسان ایک خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. اب ایک مرد باہر سے کما کر، باہر سے جو ہے جاب سے آ کر تھکا ہارا گھر میں آیا، بیوی بھی جاب پر گئی ہوئی ہے، بیوی بھی باہر بڑی آزادی کے ساتھ پھر رہی ہے، نہ اس کو گھر پر آنے پر کوئی چین و سکون گھر کے اندر ملتا ہے، نہ گھر سلیقے کا ڈھنگ کا صفائی ستھرائی کے ساتھ نظر آتا ہے، نہ بچے کھانا کھا پی کر جو ہے پڑھائی میں لگے رہتے ہیں، نہ کھانا تیار ہوتا ہے. اور عورت آ کر گھر کے اندر یہی دیکھتی ہے، جس کے نتیجے میں آج پورا یورپ کا ماحول، پورا یورپ کے گھرانے کا جو نظام ہے پورا تباہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر عورتوں کو مردوں کے برابر قرار دے کر، شمار کر کر ان کو گھروں سے باہر نکالا گیا، ان کو زبردستی جابس پر لگایا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھر کا سارا نظام وہاں پر تباہ ہے. بچوں کی ذمہ داری کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. عورت یہ کہتی ہے کہ میں بھی جاب کرتی ہوں، ایک مرتبہ تم پکاؤ، ایک مرتبہ میں پکاؤں گی. یہ مرد کے عوامیت والے نظام کے خلاف ہے، یہ چل نہیں سکتا ہے نظام. اسی لیے پورا یورپ کا معاشرہ، ان کا خاندانی نظام بالکل تباہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فطری قانون کو چھوڑ دیا گیا ہے. اللہ نے جو نظام بنایا ہے، مرد کو جو ذمہ داریاں دی ہے، عورت کو جو ذمہ داریاں دی ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنے طریقے سے ایک نظام بنایا، اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ان لوگوں نے چن لیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سب آج اس کے دردناک نتائج کو دیکھ رہے ہیں، بھگت رہے ہیں.
تو بہرحال آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ نظام جو ہے بڑی حد تک آ گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی برابر ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکی لڑکے کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہے جیسے ایک دوست کے ساتھ، ارا ترا بھی اس میں چل رہا ہے، بے تکلفی بھی چل رہی ہے، یار اور یاروں کی باتیں بھی چل رہی ہے۔ مرد اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا، مرد اس چیز کو زیادہ دن قبول نہیں کر سکتا، جس کے نتیجے میں معاشرے میں طلاق کے کثرت سے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد بڑی جلد دونوں کے درمیان جدائی کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ لڑکیوں کو شوہر کے حقوق نہیں بتائے گئے اور لڑکے کو بیوی کے حقوق اور لڑکی کے حقوق نہیں بتائے گئے ہیں۔ اسی لیے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھایا ہے ہم کو، جو نظام بتایا ہے، اس کے لحاظ سے ہم زندگی گزاریں گے اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کر زندگی گزاریں گے تو زندگی کے اندر خوشحالی ہوگی، گھر کے اندر ایک خوشحال ایک ماحول پیدا ہوگا اور نکاح کے اندر برکت ہوگی، اور جتنے حقوق کو ادا کیا جائے گا اتنا ہی زندگی کے اندر اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ ہر آدمی اپنے حقوق کی ادائیگی کو سوچے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کرے، انشاءاللہ کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ مسئلہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے جب حقوق کو ادا کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں۔ لڑکی کے اوپر جو خدمت کی ذمہ داری ہے اور شوہر کو خوش رکھنے کی جو ذمہ داری ہے، شوہر کی دیکھ ریکھ کی جو ذمہ داری ہے، گھریلو نظام کو صحیح طریقے سے چلانے کی جو ذمہ داری ہے، شوہر جب باہر سے آئے تو اس کو خوش اخلاقی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی کہ وہ عورت جو شوہر کا گھر کی آمد پر، جب شوہر گھر پر آتا ہے اس کا خوشحالی سے استقبال کرے، مسکرا کر اس کا جو ہے گھر پہ آنے پر استقبال کرے، اور جب شوہر اس کو بلائے تو وہ اگرچہ گرم توے پر روٹی ڈال رہی ہو لیکن شوہر کے آواز پر وہ لبیک کہتے ہوئے فوری آ جائے اور اللہ کے فرائض کو 5 نمازوں کو اور روزہ زکوٰۃ ادا کر لے۔ ایسی عورت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی جو شوہر کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزار لے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کو کوئی بڑی ذمہ داریاں نہیں دی گئی ہے، اس کو کمانے کی، خرچ کرنے کی اور جو ہے گھر کے جو ہے خرچ اٹھانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی گئی ہے۔ اس کو یہ بتایا گیا تمہارا بہت جو ہے آسان سا طریقہ ہے جنت پہنچنے کا، فرائض کو پورا کر لو، شوہر کی اطاعت کر لو، گھر کے ماحول کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھو، اولاد کی بہترین تربیت کر لو اور گھر کو صاف ستھرا رکھ کر وقت پر شوہر کا کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ یہ تمہاری جو ہے تمہارے لیے ایسی آسان ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کر لو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن اس چیز کو چھوڑ کر اب آج عورت جو ہے جاب کرنے کے لیے، باہر کے گھما گھمی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے بڑی ٹینشنوں کو اپنے آپ پر سوار کر لیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھک ہارنے کے باوجود اور جاب کر کر اچھی خاصی کمائی کر لینے کے باوجود اس کی خود ذاتی زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتی، ذاتی زندگی میں وہ خوشحال نہیں رہ پاتی، اس لیے کہ اس کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی نہیں گئی ہے اس نے زبردستی اپنے اوپر وہ ذمہ داری لے کر اپنے آپ کو تھکا دیا ہے اور اپنے آپ کو اس نے ناکام بنا دیا ہے۔ اسی لیے یہ جو معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یورپ کا ماحول چلتا چلا رہا ہے اور لڑکیوں میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ ماحول پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ شوہر کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ میرا بے تکلف سا ایک ساتھی ہے، میں اس کو جب چاہے جیسے چاہے بولوں۔ اسی لیے اگر لڑکا کبھی کسی بات پر، اس کے کسی مطالبے پر جو ہے ہاں نہیں کہتا ہے تو پھر وہیں سے جھگڑے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حقوق جہاں تک ادا کرنا ہے دونوں کو حق ادا کرنا ہے، لیکن اللہ نے ایک گنا فوقیت اور ایک گنا ذمہ داری زائد دی ہے شوہر کو، اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور لے کر چلنے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے عورتوں کے لیے، لہذا عورت کو لے کر چلے گا، وہ ایک بڑا رہے گا، وہ ایک ذمہ دار رہے گا۔ لڑکی جب تک وہ شادی شدہ نہیں ہوتی اس کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے، اور نکاح ہو چکنے کے بعد مرتے دم تک اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ گویا باپ کا مقام بھی وہ لے لیتا ہے اور شوہر کا مقام بھی وہ لے لیتا ہے۔ اسی لیے گناہ فضیلت رکھی گئی ہے مرد کے لیے، اسی لیے عورتیں اطاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ، اتباع کرتے ہوئے شوہر کی بات کو مان کر اس کے مزاج کو لے کر چلے، اور مرد لڑکی کے ساتھ نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور بغیر تشدد کے، بغیر زیادتی کے اور بغیر تیزی کا معاملہ کیے ہوئے
عورت ایسی چیز نہیں ہے کہ مرد اپنی مردانگی اس پر نکالے، اپنی سختی اس کے ساتھ نکالے. عورت ایسی چیز ہے کہ آپ ایک نرم بول دیں گے، آپ اس کے ساتھ تھوڑے محبت کا اظہار کر دیں گے تو اس کا سارا غصہ، ساری چیزیں سب کافر اور ختم ہو جائے گی، اور بہت جلد وہ آپ کے تابع بن جائے گی اور آپ کی اطاعت کو قبول کر لے گی. لیکن ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ باہر کا غصہ، باہر کا ٹینشن، باہر کے مسائل، باہر کے جھگڑے سب لا کر لڑکی اور بیوی اور عورت کے اوپر وہ سب جو ہے غصہ اتارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورت ٹھیٹ بن جاتی ہے. عورت کو اگر جو ہے اپنے تابع کرنا ہے، عورت کو اپنے جو ہے ماتحت کرنا ہے، عورت کو اپنے قابو میں رکھنا ہے تو محبت کا راستہ سکھایا جائے. محبت کی بول، محبت کی زبان، اس کو محبت کی زبان وہ سمجھتی ہے، وہ سخت کلامی کو نہیں سمجھتی. اسی لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، وہ اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرے، وہ اس کے ساتھ جو ہے محبت کا برتاؤ کرے. انشاءاللہ یہ دو طریقوں کے مطابق جب زندگی گزاری جائے گی تو زندگی میں سکون رہے گا، زندگی میں اطمینان رہے گا، زندگی میں عافیت رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذمہ داریوں کو سمجھنے اور حقوق کو ادا کر کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والی نسل کو اللہ تبارک و تعالی نکاح کے مسائل، نکاح کی ذمہ داریاں، نکاح کے حقوق کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور والدین کو اللہ تبارک و تعالی اس کی خاص طور پر توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.